الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد. ابھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا کے ایک مقام پر ایک بحث شروع ہوئی. بحث یہ چھڑی کہ اگر کہیں وحی اور عقل دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہو، اگر کسی مسئلے میں عقل اور وحی دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہو تو کس کی مانی جائے گی؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وحی کی مانی جائے گی. جی وحی کی مانی جائے گی. تو عبدالرؤف صاحب کا کہنا ہے وحی کی مانی جائے گی. کون لوگ ان سے اتفاق کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں. ویسے بھی کہتے ہیں الامر وحی داخلی. جی جی، لیکن ابھی وحی آسمانی کی بات ہو رہی ہے. وحی کا تعلق جو ہے نا وہ عقل سے پہلے ہے، اس لیے وحی سے یعنی اسی کی بات زیادہ قبول ہوئی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وحی کی بالکل یعنی عقل ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. نہیں، سوال بہت سیدھا سادہ ہے کہ عقل کا وحی سے ٹکراؤ ہوا تو وحی کی بات مانیں گے یا عقل کی بات مانیں گے؟ تو انہوں نے کہا وحی کی بات مانیں گے. آپ سب لوگ کیا کہتے ہیں؟ سب لوگ ہاتھ اٹھائیں. جو نہیں کہتا وہ ہاتھ نہیں اٹھائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ عقل کا وحی کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تھا. ہاں، اصل میں عقل کا وحی کے ساتھ کبھی ٹکراؤ ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ اصل میں جو یہ پرسیپشن کا ٹکراؤ، یہ سیکنڈ ہینڈ پروسیس ہے. وہی اصل میں ہمیشہ، کیونکہ عقل کس چیز کو کہہ رہے ہیں ہم اس پرسیپشن کو جو پرسیو ہو رہی ہے، اور پرسیپشن میں ہزار چیزیں ڈیفیکلٹ ہے، ہزار چیزیں ہو سکتی ہیں، اور وہی کے سمجھنے میں بھی انسان کی عقل کا اس سب سے آپ گزر گئے، اس کے بعد ٹکراؤ ہے تو کیا کریں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم کہیں غلطی کر رہے ہیں. کبھی ٹکراؤ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا بنیادی پرمائس ہے کہ فطرتی طور پر جس خالق نے ہماری عقل کو بنایا، عقل سلیم کو، اسی خالق نے وحی بھی بھیجی ہے. جی، میں اپنا جواب بدل دیتا ہوں. عقل کا مانی ہے، کیونکہ عقل کے ذریعے ہی ہم وحی کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اسی لیے ہم اس موقع پر عقل کا ہی مانیں گے، وحی کا نہیں. وحی کی نہیں مانیں گے تو وہی غلط. وہی عقل کے حساب سے اس وقت مانیں گے، وقت عقل ہی مانیں گے، وہی نہیں مانیں گے، وہی غلط ہے. اب یہی کہہ رہے ہیں. اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ دوبارہ بتائیں. اتنا فوراً ایسے الٹ دیں گے تو پھر سب لوگ کیسے میں نے عوام کو اپنی طرف کر لیا. میں نے جواب ایسا نہیں ہے، ان کی ذاتی رائے. جی جی ٹھیک ہے. تو اچھا یہ بتائیے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عقل اور وحی میں ٹکراؤ ہوا اور ہم نے عقل وحی کی مانی، عقل کی نہیں مانی، تو یہ ہمارا موقف ہے نا کہ ہم نے عقل کی نہیں مانی اور وحی کی مان لی. یہ صورتحال وحی کی پوزیشن کو کمزور کرے گی یا مضبوط کرے گی؟ یہ اصل میں کمزور ہی کر رہی ہے. پہلے تو اس کو ڈیفائن کیجئے کہ عقل سے ہماری کیا مراد ہے. عقل دیکھیے، اب وہ ڈیفینیشن وغیرہ میں جائیں گے تو بڑا لمبا چکر ہو جائے گا. عقل سے مراد وہ ہے جس کو ہم لوگ عقل سمجھتے ہیں. اگر یہ وہ سینسری فیکلٹی ہے جس سے ہم باہر کی چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر ان کو پروسیس کرتے ہیں، اس سے کوئی نتیجہ عکس کرتے ہیں، اس حساب سے تو عقل ہی مانی جائے گی. یہ وہ چیز ہے جس سے ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے ہیں. وہی ہم اپنی زندگی میں بار بار صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے رہتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی عقل سے یہ فیصلہ کیا ہے نا. تو روزانہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ عقل کیا ہے. عقل جو ہے وہ ہماری صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے والی ہماری ایک صلاحیت ہے، مطلب ایک پروسیسنگ میکینزم کے طور پر یہ ایکٹ کرتی ہے. ہاں. تو اب ہم یہاں پر پہنچ رہے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عقل کا فیصلہ وحی کے خلاف ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عقل کا فیصلہ وحی کے خلاف ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وحی کی پوزیشن بہت کمزور ہو جاتی ہے. یعنی جب ہم دنیا والوں کے سامنے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وحی عقل سے ٹکرا گئی، تو چاہے آپ وحی کو مان لیں، آپ کہتے ہیں ہم وحی کو ترجیح دیں گے، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ نے یہ مان کے کہ دونوں میں ٹکراؤ ہوا، آپ نے وحی کی پوزیشن کمزور کر دی.
کیونکہ وحی کو جو قوت عطا کرنے والی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ عقل کا اس کو سپورٹ حاصل ہے نا. ہم جو بہت ساری چیزوں کو غلط چیزوں کو غلط کہتے ہیں تو اس لیے ہم اعتماد کے ساتھ ان کو غلط کہتے ہیں کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ عقل کے خلاف ہے. اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں اور ہماری بات مضبوط ہوتی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بات ہے تو صحیح لیکن عقل کے خلاف ہے, بات تو صحیح ہے لیکن عقل کے خلاف ہے, تو ہماری صحیح بات جو ہے نا وہ بہت کمزور پوزیشن میں آ جاتی ہے. یہ تو لیکن ایک ریلیٹیو چیز ہے کیونکہ عقل کا ایولیوشن ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ. وہ اپنی جگہ. میں تو ایک عام سی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات صحیح ہے مگر عقل کے خلاف ہے. اس بات کا صحیح ہونا مشکوک ہو جاتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے کیونکہ عقل کے خلاف ہے. آپ کی بات بہت مضبوط ہے, آپ بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہے تو صحیح مگر عقل کے خلاف ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیزیں صحیح ہوتی ہے ہاں. لیکن منطق ایسے وسائل فراہم نہیں کرتا کہ ہم ان باتوں کو صحیح کہہ سکیں. یہ ایک الگ بات ہے. کیسے؟ لیکن خلاف ہونا دوسری بات ہے نا. آپ اس کو صحیح ثابت نہیں کر پا رہے ہیں ابھی اپنے منطقی پروسیس سے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ یہ عقل کے لحاظ سے تو غلط ہے لیکن ہمارے لحاظ سے صحیح ہے, یہ پوزیشن نہیں ہونی چاہیے. تو یہ عقل میرے کہنے کا ہاں, عقل آئسولیٹڈ بن جاتی ہے اور باڈی آئسولیٹڈ بن جاتی ہے. باڈی تو کوئی چیز ہی نہیں, ہم تو عقل پر ہے ابھی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عقل سے دیکھیں تو ایک چیز دکھتا ہے تو پھر جب دور سے دیکھا جائے تو ہم کہتے ہیں عقل کے خلاف ہے. نہیں, باڈی کا مطلب یہ جو ایک اور سورس ہے ہمارا وحی کا, ہمارے پاس ایک بات وحی کے ذریعے آئی ہے نا, اور یعنی ایک شخص نے ہمیں آ کر اطلاع دی تو ہم نے کہا کہ یہ شخص کی بات تو ہم مانیں گے, صحیح ہے بات یہ, البتہ یہ عقل کے خلاف ہے اور عقل کے خلاف ہے تب بھی ہم اس کی بات مانیں گے. تو لوگ کہیں گے یار تم مجبور ہو اس کی بات ماننے پر, کیوں مان رہے ہو اگر وہ عقل کے خلاف ہے تو مت مانو. یہی کہا جائے گا نا. تو جو دو ذریعوں سے بات آئی, ایک عقل اور ایک دوسرا ذریعہ یعنی ایک آدمی نے آ کے بتائی, تو اگر آپ یہ مان رہے ہیں کہ دونوں میں ٹکراؤ ہے تو پھر آپ عقل کی سائڈ میں اگر ہیں تب تو آپ مضبوط پوزیشن میں ہیں. لیکن اگر آپ دوسری سائڈ میں چلے گئے, عقل کے مخالف سائڈ میں, تو آپ نے اپنی پوزیشن بھی کمزور کر لی اور اس کی پوزیشن بھی کمزور کر دی جس کی سائڈ میں آپ گئے ہیں. صحیح بات ہے. یعنی وحی اور عقل, دیکھیے وحی اور عقل میں ٹکراؤ تسلیم کر لینے کے بعد اگر آپ وحی کی صف میں کھڑے بھی ہو جائیں گے تو وحی کمزور رہے گی. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقل اور وحی میں ٹکراؤ کو تسلیم کرنا ہی نہیں ہے, کیونکہ جہاں ٹکراؤ تسلیم کیا وہاں وحی کی پوزیشن کمزور ہو گئی. مگر اس میں ایک مسئلہ ہے کہ وہی کیوں آتی ہے, کیا یہ ریشنلٹی کی لمیٹیشن ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں وہی آتی ہے؟ اگر ہم وہ لمیٹیشن ریشنلٹی کے لمیٹیشن کو رکھیں گے اسی لیے وہی آتی ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ پیرالل کو کھڑا بھی نہیں کر سکتے. یہ ایک ایکسٹینشن ہے ریشنلٹی. بالکل صحیح ہے, ایسا ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک عام ذہن یہ بنا ہوا ہے مسلم اسکالرز کے درمیان, بار بار یہ بحث کرتے ہیں. اور اصل میں ہمارے ہاں جماعت اسلامی ہند کے مطلب امیر جماعت, موجودہ امیر جماعت ہے سعادت اللہ حسینی صاحب, تو ان کی جو پوسٹ ماڈرنزم اور ماڈرنزم پر جو تنقیدیں شائع ہوئی ہیں تو اس میں وہ ایک فرق یہ بتاتے ہیں اسلام اور جدیدیت کے درمیان کہ جدیدیت جو ہے وہ مکمل طور پر عقل پر انحصار کرتی ہے, لیکن اسلام جو ہے وہ عقل اور وحی کے ٹکراؤ کی صورت میں یعنی مین سورس وحی کو مانتا ہے اور دونوں کے ٹکراؤ کی صورت میں وہ وحی کو ترجیح دیتا ہے. تو یہ عام طور سے یہ خیال پایا جاتا ہے نا کہ جب دونوں میں ٹکراؤ ہوگا تو ہم وحی کو ترجیح دیں گے. تو میں صرف اس خیال کی کمزوری کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ترجیح دے بھی دی وحی کو عقل کے خلاف مان کر تو آپ کی بھی پوزیشن کمزور ہے اور وحی کی بھی پوزیشن کمزور ہے. تو قرآن کا تو اسلوب ایسا نظر آتا ہے کہ یہ ہمیں عقل کی طرف انوائٹ کرتا ہے, ریزننگ کی طرف انوائٹ کرتا ہے, بسا اوقات ریزننگ کو لمٹ کرنے کی بات کر لیتا ہے. کہاں کرتا ہے؟ اور کیا کرے؟ یہ بسا اوقات جو آپ نے بات کہی وہ کہاں ہے؟ جو میٹافزیکل باتیں قرآن میں لکھی گئی ہیں قرآن میں ہیں. نہیں, کہیں قرآن نے یہ کہا ہے کہ عقل کو لمٹ کرو.
قرآن ایسے نہیں کہتا کہ عقل کو لمٹ کرو. ہاں. انسان اپنے جتنے بھی ذرائع ان کے پاس موجود آپ ہوتے ہیں. اس کی کسی بات سے ایسا سمجھ رہے ہیں کہ قرآن عقل کو لمٹ کر رہا ہے. نہیں, وہاں پہ عقل وہ سب چیزیں کمپریہنڈ نہیں کر سکتی. وہ الگ بات ہے. یہی تو بات ہے. دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز کا عقل کے بغیر ادراک کر لینا, یعنی وہی کے بغیر عقل سے ادراک کر لینا, یہ ایک الگ بحث ہے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ کسی چیز کا کیا ہم وہی کے بغیر صرف عقل سے ادراک کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں, یہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن عقل کے استعمال کو قرآن مجید نے کیا کہیں محدود کیا ہے؟ انوائٹ ہی تو کیا, میں وہی کہہ رہا ہوں. ہاں, محدود نہیں. وہ آپ کی بات بالکل صحیح. بسا اوقات سے پہلے والی بات بالکل صحیح ہے. وہ بسا اوقات کے بعد والی بات پر مجھے اشکال ہے نا, کہ آپ جب کہتے ہیں کہ بسا اوقات, تو وہ بسا اوقات کہاں ہے؟ کیونکہ اور بھی بہت سارے لوگ یہ بسا اوقات کہتے ہیں, ہے نا. تو مجھے اس پر اشکال ہے. یعنی کیا قرآن مجید میں کہیں پر بھی عقل کے استعمال کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے؟ کہیں پر بھی؟ کیا قرآن مجید میں عقل کے استعمال کے سلسلے میں کوئی شرط رکھی گئی ہے کہ ان شرطوں کا لحاظ کر کے اچھا کچھ ضابطے بنائے گئے؟ میں نے بات اسی لیے میں ابھی آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ تو گزر گئی. اب تو ہم آگے بڑھ گئے نا. اصل میں یہاں دو کام ہوں گے, ایک تو لوگوں کا جواب دیں گے یعنی انٹریکشن ہوگا, دوسری یہ چلتا رہے گا. تو اس لیے کسی بات کو جو ہے نا وہ بہت دل پہ مت لیجیے. یہاں پر جو ہے نا دل کو تو آپ لوگ جو ہے نا اپنے اپنے گھر بھیج دیجیے. اب صرف جو ہے نا عقل پر بات چلتی رہے گی. ہاں ابھی, لیکن میں نے کہا کہ اب تھوڑا سا ابھی وہ جملہ تو پورا ہی نہیں ہوا نا, جملہ پورا نہیں ہوا. کیا نہیں, اصل میں مل جل کر ہی کرنے کا ہے, کیونکہ اس میں نا ہر قدم پر سوالات ہیں, یہ ایسی چیز ہی نہیں کہ پوری بیان کر دی تو پھر تو سب سوالات بھی چلے جائیں گے. اس کے ہر قدم پر سینکڑوں سوالات سامنے آ سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا قرآن مجید میں کہیں ضابطہ بندی کی گئی ہے عقل کے استعمال کے سلسلے میں کہ دیکھو تم یہاں تک عقل کا استعمال کرو اور اس کے آگے مت کرنا؟ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی عقل محدود ہے نا, تو آدمی عقل کا بیجا استعمال نہیں کرے, عقل کے استعمال میں حد سے آگے نہیں بڑھے. تو یہ جو عقل کے استعمال میں حد سے آگے بڑھنے سے ڈرایا جاتا ہے, کیا قرآن نے بھی کہیں ایسا ڈرایا ہے؟ نہیں, لیکن ایک جو مثال یسألونک عن الروح, ہاں قل الروح من امر ربی, ٹھیک ہے. اگر آپ روح کے سلسلے میں اپنی عقل کو لڑائیں ہاں تو نہیں ہو پائے گا. اچھا, کیا عقل روح کے سلسلے میں عقل کیا کہتی ہے؟ وہ الگ چیز ہے. اصل میں یہ بہت اہم چیز ہے, الگ چیز نہیں ہے. اس پر میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں, ہے نا. تو ایک ایسا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیرت النبی ہے, اس میں جو معجزات والا باب ہے نا, کس جلد میں یاد نہیں مجھے, چوتھی جلد میں شاید, معجزات کے سلسلے میں بڑی طویل گفتگو کی. نہیں, سیرت النبی میں علامہ شبلی کی جو سیرت النبی ہے اس کی 2 جلدیں علامہ شبلی کی ہیں, باقی جلدیں جو ہیں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور لوگوں نے پوری کی, جس میں اور بھی لوگوں کا کنٹریبیوشن رہا ہے. ایک مقام پر میں پڑھتے ہوئے ایک جگہ ایک جملہ انہوں نے ایسا کہا, یقین مانیے دیر تک میں کتاب بند کر کے اور زمین پہ باقاعدہ ہنس کے نہ لوٹتے ہوئے یہاں سے وہاں تک جا رہا تھا, باقاعدہ یعنی بے اختیار ہنستے ہنستے میرا برا حال ہو گیا. انہوں نے یہ کہا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورج کا قیامت سے پہلے سورج کے بارے میں ہے نا کہ وہ پچھم سے نکل کے پورب میں ڈوبے گا, تو کہتے ہیں کہ سورج کا پچھم سے نکل کر پورب میں ڈوبنا یہ عقل کے خلاف ہے, اس لیے ہم نہیں مانیں گے. آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم سب مانتے ہیں عقل کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں, عقل کے خلاف نہیں ہے. اصل میں یہی وہ سوال پیدا ہوتا ہے جو انڈکشن اور ڈیڈکشن کا ہے.
कोई कार्ल पॉपर वगैरह ये लोग करते रहे कि हम जिसको अकल कह रहे हैं, हम कहते हैं इंडक्शन, इट अप्लाइज फॉर 1 इट विल अप्लाई फॉर n+1 इट विल अप्लाई इनफिनिट। तो आज तक हम इसलिए इसको अकल मानते हैं कि रोज सूरज हमने देखा है, लेकिन साइंस भी इस चीज को सवाल करती है कि कल निकलेगा नहीं निकलेगा, ये साइंटिफिक नहीं है अभी तक। कल सूरज नहीं निकलेगा ये 100% गारंटी है, नहीं निकलेगा जी। हम आज तक क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस एक रहा है, निकलता आ रहा है, अकल तो साइंस की बुनियाद इंडक्शन और डिडक्शन पर है, लेकिन इस पे खुद एतराज कर रहे हैं सभी जी लोग। जी जी। तो बात सही है इसकी अप्रोच में। सैयद सलमान नदवी अलैहिर्रहमान ने लिखा कि लोग ये कहते हैं कि सूरज का पश्चिम से निकलकर पूरब में डूबना ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि अक्ल के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ये बताओ क्या सूरज का पूरब से निकलकर पश्चिम में डूबना अक्ल के मुताबिक है? तो एग्जैक्टली बात वही है ना कि अकल ने कभी एस्टैब्लिश किया था कि पहले पश्चिम से निकला था फिर पूरब में जा बसा था। यानी पूरब से निकलकर पश्चिम में डूबना क्या ये अक्ल के मुताबिक बात है? वही तो अकल ने कि एस्टैब्लिश पश्चिम से निकलकर पूरब में निकलना अक्ल के खिलाफ होगा? अक्ल के खिलाफ तो वो बात होगी ना जिसके बरक्स अक्ल के मुताबिक रहा हो जी। तो ये मसला जो है ये अक्ल के खिलाफ और अक्ल के मुताबिक का है ही नहीं। सूरज का पूरब से निकलना ना अक्ल के मुताबिक है, ना पश्चिम से निकलना अक्ल के खिलाफ है। इससे एक और चीज निकल के आती है सामने, एक उसूली बात। देखिए है क्या कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक इस मसले से है, अक्ल के खिलाफ और अक्ल के मुताबिक होने के मसले से, और कुछ चीजों का ताल्लुक इस मसले से है ही नहीं, है ना। यानी अल्लाह ताला ने कायनात बनाई तो अल्लाह ताला को तय करना था कि सूरज, अल्लाह ताला ने तय किया कि सूरज निकालना है, तो सूरज को चाहे पूरब से निकाल लेता, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, कहीं ना कहीं से निकाल लेता। तो ये तो क्या है कि एक चीज को करने के बहुत से ऑप्शन है, आपने एक ऑप्शन इख्तियार कर लिया। तो ये जब कई ऑप्शन होते हैं जिसमें से आप एक ऑप्शन इख्तियार करते हैं, ये ना ऑप्शन इख्तियार करना किसी एक को अक्ल का मसला होता है, ना किसी ऑप्शन को छोड़ना अक्ल का मसला है ना। ये तो अपने फैसले के इख्तियार का मसला है कि आज मैंने पूछा सुबह में कि भाई टोपी लगाऊं कि नहीं लगाऊं, और फिर कौन सी टोपी लगाऊं, या मैंने अटैची खोली आज और ये वाला ड्रेस उठा के पहन लिया। 5 ड्रेस रखे थे घर वालों ने 5 दिन के हिसाब से, तो एक ड्रेस उसमें से आज ये पहन लेते हैं, पहन लिया। तो इससे जो उसूल महसूब होता है वो ये है कि अल्लाह ताला के पास भी बहुत से ऑप्शंस थे। जाहिर सी बात है अल्लाह ताला पश्चिम से भी निकाल सकता था, मतलब ऑप्शंस अवेलेबल थे। ऑप्शन तो है ही, ऑप्शन तो है ना। इसी तरह से ये जो बात कही जाती है ना, यहीं से ना सर, यहीं से ना कुछ अकल का ऐसा मैप थोड़ा ऊंचे जा रहा है। यहाँ से हम ये सोच रहे हैं, हाँ। जब हमने ये कहा कि अल्लाह ताला के पास ऑप्शन है, तो हम उसको थोड़ा नीचे कर रहे हैं। नहीं, हमें ये कहने की जरूरत ही नहीं कि अल्लाह के पास ऑप्शन है। हमारी अक्ल ये कह रही है कि ये तो ऑप्शंस का मसला है। हमारी अक्ल ये कह रही है कि ये तो अक्ल का मसला ही नहीं है, तो ऑप्शंस का मसला है। कहाँ कह रही है? क्यों? अक्ल नहीं कह रही है भाई, मैंने ये जो सूट पहना है, आप एक मिनट, ये जो मैंने रिलेटिव बना रहे हैं आप, अल्लाह ताला की जात का सोचना, उसके पास ऑप्शंस होना किसी हाँ। चीज के लिए, ये एक कॉन्सेप्ट अलग है। भाई ये बताइए कि लेकिन जब आप मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि ऑप्शंस का होना नहीं होना ये अक्ल के मुताबिक और अक्ल के खिलाफ कहाँ हो गया? ये उन चीजों के लिए जो चीजें हमारे सामने होती हैं, जहाँ पे हमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जहाँ से आपने उसूल डिराइव किया, हाँ। जो बात आपने स्टार्ट की, जी। वहां से बात कर रहा हूँ। वो तो एक मिसाल है, ऑप्शंस की मिसाल है, वहां से उसूल है डिराइव। ना। कि अगर क़यामत से पहले अल्लाह ताला पश्चिम से सूरज निकालेगा तो अक्ल का कौन सा उसूल रोक रहा है उसको? और पश्चिम से निकलते वक्त हम क्या कहेंगे कि आज अक्ल के खिलाफ काम हो गया? नहीं, मामूल के खिलाफ काम हो गया। अक्ल के खिलाफ काम नहीं हुआ, मामूल के खिलाफ काम हो गया। एक आदमी रोजाना सफेद कपड़े पहनता था, आज नीले पहन लिए, तो उसने आज मामूल के खिलाफ काम किया। तो मामूल के खिलाफ काम होना और अक्ल के खिलाफ काम होने में फर्क है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दीन की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लोग अक्ल की बहस में ले आते हैं, लेकिन अक्ल की बहस होती नहीं है ना। यानी लोग कहते हैं अच्छा अक्ल से साबित करो कि नमाज 5 होनी चाहिए, अक्ल से साबित करो कि ज़ोहर की रकात नमाज 4 क्यों है। यार ये अक्ल का मसला ही नहीं है।
یہ تو اللہ تعالیٰ کو اختیار تھا کہ وہ آپ سے دن میں 10 مرتبہ نماز پڑھنے کو کہے یا 5 مرتبہ نماز پڑھنے کو کہے. ظہر 4 رکعت بھی وہ کہہ سکتا تھا, 8 رکعت بھی کہہ سکتا تھا, اس نے 4 رکعت کہہ دی. تو دین کا ایک بہت بڑا سیکشن ایسا ہے کہ جس کا تعلق عقل کے مخالف موافق سے ہے ہی نہیں. وہ سیدھے سیدھے اس کا مسئلہ ہے کہ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کیا کرتا ہے اس سلسلے میں, اور اس کا ہر فیصلہ جو ہے وہ محض ایک مطلب فیصلہ ہے, جیسے سب لوگ فیصلے کرتے رہتے ہے نا. ہم اپنی زندگی کے ہر فیصلے کے سلسلے میں یہ نہیں کہتے کہ عقل کے خلاف اور عقل کے مطابق ہے. کچھ فیصلوں کے سلسلے میں اپنی یہ گفتگو کرتے ہیں, کچھ فیصلوں کے سلسلے میں ہم یہ گفتگو چھیڑتے نہیں. تو اسی طرح سے دین کے سلسلے میں اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں ہم ہر مسئلے کو عقل کے خلاف اور عقل کے مطابق والی بحث میں نہیں ڈالے. میں خالی یہ بتانا چاہتا ہوں ایک فرق ہے 2 طرح کے مسائل میں. تھوڑا بات ہے جی, کوئی اس پر کوئی اور سوال؟ جو سوال ہو بلا تکلف بیچ بیچ میں کرتے رہیے نا, میرے جملہ پورے ہونے کا بھی انتظار مت کیجیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آنی چاہیے اور کلیئر ہے نا. تو بہرحال سر ایک اور چیز, ہاں جیسے عقل کا یہ تعلق کہ ذات باری پر ہم غور و فکر نہیں کر سکتے. جی جی, جب ہم نے عقل وہاں لگائی تو جہاں کچھ نہ ہم اس طرح سمجھ لیتے کہ پوری کائنات ہم اپنے ذہن سے نہیں, یعنی ذہن میں نہیں لا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے سلسلے میں بھی ہم یعنی وہ نہیں سوچ سکتے. جی جی, اس کا مطلب عقل کا کچھ معیار تنگ ہو گیا. ہاں اب میں آپ کو بتاؤں ایک بات, بہت اچھی بات ہے. یہ چھت ہے نا, یہ چھت میں یہ پنکھا گھوم رہا ہے, تو آپ اپنی عقل سے سوچیں گے کہ یہ پنکھا کیوں گھوم رہا ہے, آپ اس کے اسباب بھی معلوم ہو جائیں گے کہ ہوا آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ چیزیں. ٹھیک, اچھا آپ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ ابھی ابھی اپنی عقل کا استعمال کر کے یہ بتائیں کہ چھت کے اوپر, خاص اس پنکھے کے اوپر کوئی بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا ہے, اور بیٹھا ہے تو کون ہے؟ اتنا ہو سکتا ہے, نہیں تھوڑا سا بتائیں نا مجھے ابھی. ہاں اتنا ہو سکتا ہے کوئی ہے جو اس کو چھیڑ چھاڑ کر گھما رہا ہے. نہیں ابھی پنکھے کو بھول جائیے, جی میں سمجھ پنکھے کا معاملہ ختم. میں سمجھا اوپر جا یہاں پر اس چھت کے اوپر, یہ چھت ہمیں دکھ رہی ہے نا, چھت کے اوپر ہے نا, چھت کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں بتا سکتے ہے نا. اچھا اگر کوئی بتانے کی کوشش کرے اپنی عقل لگا کر تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں بتا سکتا ہے. ایک منٹ, کیا بتائے گا؟ وہ بتا سکتا ہے. تکا مان لیجیے یا کوئی نہیں, فرق ہے تکا مارنے اور عقل کی بات کرنے میں. جو کہ پنکھا گھوم رہا ہے اس کی وجہ سے اس نے بتایا کوئی ہے. نہیں پنکھے سے مت, پنکھا تو ایک الگ مسئلہ ہے, ختم ہو گیا. پنکھا نہیں, اس کے صرف چھت کے اوپر ابھی بالکل خاموشی ہے, سناٹا ہے, کچھ نہیں, کوئی آواز نہیں, کوئی آہٹ نہیں. میں نے آپ سے پوچھا یہ بتائیے کہ چھت کے اوپر اس وقت کون ہے؟ کیا آپ اپنا عقل کا استعمال کر کے بتائیں گے؟ نہیں, اس طرح تو نہیں بتا سکتے ہے نا. اگر کوئی اپنی عقل اس میں لگانے لگے ہے نا, اور وہ پورا فوکس کرے, اپنی عقل کو دماغ لڑا رہا ہے, کوئی آیا اندر سے یار کس سوچ میں گم ہو, کیا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے, تو کیا کہے گا وہ؟ کیا بے عقلی کا کام کر رہا ہوں؟ لیکن سائنس تو یہ اسی کو عقل کہہ رہا ہے. سائنس کہتی ہے کہ 50% چانس سے اوپر بندہ ہے. 50% نا, سب کچھ پروبیبلسٹک 50% نا, لیکن یہ 50% بھی چانس ہے, یس ہے نا, اور جو غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس 50% چانس کو جاننے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اچھا وہ بندہ کون ہے, اس کا کتنا چانس ہے؟ تب تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ عقل ہماری یہ بتاتی ہے کہ یہ بے عقلی کا کام ہے. یہ جو عقل کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے یہ بے عقلی کا کام کیا جا رہا ہے, یہ خود عقل بتا دیتی ہے. یعنی ایک آدمی یہاں بیٹھ کر سوچ رہا ہے کہ اوپر کون بیٹھا ہوگا, عقل کو پورا لگائے ہوئے, فوکس کیے ہوئے, پسینہ پسینہ ہو رہا ہے, تو اندر سے جو یہاں آئے گا نا وہ کہے گا کہ تم بیوقوف آدمی ہو, کیا کر رہے ہو. تو عقل نے یہ بتایا کہ یہ اپنی عقل سے بے عقلی کا کام لے رہا ہے. صحیح ہے. اسی طرح سے
جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جب ہم کچھ کہتے ہیں اپنی عقل سے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی عقل سے بے عقلی کا کام لے رہے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ کوئی شخص اپنی عقل سے بے عقلی کا کام کر رہا ہے، یہ اتنا ہی درست اور غیر درست ہو سکتا ہے جتنا کہ یہ شخص عقلی یا بے عقلی کا کام کر رہا ہے. جیسے اس ایک زمانے میں جب ہم لوگوں کو نہیں معلوم تھا یہ نیچرل لاز، اس زمانے میں اگر ہمیں کوئی کہتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں لگتا، مجھے لگتا ہے کہ لاز ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ بے عقلی کا کام کر رہا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ پتہ چلا کہ بے عقلی کا کام وہ نہیں یہ کر رہا تھا، بولنے والا. دیکھیے جیسے اسی طریقے سے اگر عقل کو ہی آگے ہم بڑھائیں، اگر کوئی شخص ہمیں یہ کہتا ہے کہ خدا کی ذات کے بارے میں کوشچن کرنا بے عقلی کا کام ہے، ممکن ہے کہ بھائی نہیں وہ زمانہ جب یہ شخص ثابت غلط ہو اور وہی بے عقلی کی بات کہہ کے گیا ہو. دیکھیے کیا ہے کہ اب ہم پھر ایک امکان پر آ گئے، کہ ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہو سکتا ہے مستقبل میں یہ ہو جائے، یہ تو ہمارے سارے عقل کے فنکشن ہی کو غیر معتبر کر دیتا ہے. نہیں ہے نا، یہ ہمارے عقل کے فنکشن کو کیا کرتا ہے؟ ہسٹری کے کانٹیکسٹ میں ڈائریکشنل بنا دیتا ہے، پروبیبلٹی مطلب صحیح بنا دیتا ہے. دراصل آپ پروبیبلٹی کا اسکوپ وائڈ کرتا ہے. سر ایک چیز ہے کہ پریزنٹ ایرا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیفن ہاکنگ نے بلیک ہولز کا کنسپٹ دیا تھا، ٹھیک ہے، وہ ہر ایک سے پرے تھا، لیکن ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہوا، وہ تو ریئلٹی میں ہمارے پاس ہے. ابھی کہاں ہوا بلیک ہولز تو کچھ ٹائم بلیک ہول سے نا اور الگ بات ہے، لیکن وہ جو نہیں، میں جنرل کنسپٹ میں جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو اس کنٹیکسٹ میں نہیں لا رہا ہوں جو آپ اللہ تعالیٰ کی ذات. جی میں صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ عقل کے سلسلے میں یہ بات معلوم ہے کہ عقل کہیں بھی اگر بے عقلی کا کام کرے گی تو عقل کی بے عقلی کو بھی عقل ہی ثابت کرے گی. صحیح ہے، یہاں تک صحیح یہ تو صحیح بات ہے نا. مان لیجیے کی میں ایک مثال دیتا ہوں جو رخ صاحب نے بات کی اور جو آپ نے بات کی کہ اس کے اوپر بتائیے کون ہے چونکہ دیکھا نہیں جا سکتا، بلائنڈ ہے. ایک مان لیجیے کوئی باغ ہے، اس میں کوئی گھڑی پڑی ہوئی ہے، 10 سال بعد انسان آتا ہے باغ میں، نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے، وہ گھڑی دیکھ لیتا ہے. گھڑی میں سیکنڈ ہینڈ ہے، منٹ ہینڈ ہے. اب وہ انسان کو اگر بتائیں کہ سوچو بھائی گھڑی یہاں پہ کیوں ہے، کس نے رکھی ہے، تو وہ کیا نتیجہ نکالے گا؟ کسی نے بنا کے رکھی ہوگی، وہ بنانے والا دکھتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے. تو آپ اس نے بے عقلی کا کام نہیں کیا، مطلب پرپس فلی کوئی چیز ہے، یہ کسی نے رکھی ہے، مان لیجیے وہاں پہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ مقصد تو ہے. اس مقصد سے ہم جو ڈیرائیو کرتے ہیں، جو کنکلوژنز ڈیرائیو کرتے ہیں، وہ بے عقلی والے کنکلوژنز نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. جو آپ کہیں گے عقل ان کو شاید آگے پروو کر سکتی ہے، جواب دے سکتی ہے. وہ ایک دوسری بحث ہے کہ ہماری ہم عقل کا استعمال کر کے جب کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، وہ نتیجہ کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے نا، اور آگے جا کے مزید عقل کے استعمال کے نتیجے میں وہ اس کے سلسلے میں اور زیادہ معلومات ہو سکتی ہیں، لیکن وہ سارا پروسیس جو ہے وہ عقلی انجام دے رہی ہے. اصل میں جو تعلیم ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اس کو آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی کہتے ہیں. جی اسی پہ یہ سب بیسڈ افروم وہی کی باتیں ویسٹرن ریلیجن میں، ویسٹ میں بھی گاڈ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ایسے ہی کیا جاتا ہے کنٹینجنسی سے. جی تو وہاں پہ ایسا انٹریکشن رہتا ہے عقل اور وحی کا. ٹھیک ہے. آج ایک ہاں اگر وہی کی ضرورت ہی نہیں، عقل سب کچھ کر سکتی ہے، تب میں نے تو نہیں کہا وہی کی ضرورت ہے، ایز بتا رہا ہوں میں نے، وہی عقل اتنی ہے کہ وہ سب کچھ آگے چل کے نکال سکتی ہے. جی جو کچھ ہمیں اس کا مطلب وہی کی ضرورت نہیں تھی، تو عقل آگے آگے جتنا زمانہ جائے آگے بڑھتا رہے گا، عقل سب کچھ نکال لے گی. یہ میں تو نہیں کہتا نا، نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ کے یہاں تک. اب میں اس کے سلسلے میں یہ بتا رہا تھا. اب یہ ایک دوسرا چیپٹر کھلے گا، وہ یہ کہ عقل اور وحی کے درمیان رشتہ کیا ہے، اس حوالے سے ہے نا. عقل کو وحی کی ضرورت کتنی ہے، عقل کو وحی کی ضرورت کتنی ہے. تو اس سلسلے میں جو بات اب تک میری عقل سمجھا سکی ہے، وہی ہے جو ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ جو چیز بھی ہم عقلی بے عقلی کہتے ہیں وہ ہم عقل کی بنیاد پہ ہی کہیں گے. آج بھی جی صحیح بات ہے نا. تو عقل کی بے عقلی کا فیصلہ بھی عقل ہی کرے گی، عقل کے غلط نتیجے پر پہنچنے کا فیصلہ بھی عقل ہی کرے گی. ٹھیک ہے نا. اب ہم